بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام پیام رحمت 72 نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد انعام مصطفی۔ معزز ناظرین، ماہ رمضان المبارک اپنی برکتوں، اپنی سعادتوں اور اللہ رب العزت کے بے پناہ انعامات لیے ہمارے درمیان موجود ہے، اور آج 15ویں شب رمضان المبارک کی آ گئی، یعنی آدھا ماہ رمضان المبارک ہم گزار چکے ہیں اور آدھا وقت ابھی باقی ہے۔ جن لوگوں نے اس کے شب و روز میں عبادت، ریاضت اور مجاہدے میں اپنے وقت کو گزارا، یقیناً اللہ رب العزت کی توفیق ان کے لیے لامحدود اتری ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک بھی اللہ رب العزت کی یاد کو اپنے دل کا بسیرا نہیں بنایا، اللہ کے ذکر کو اپنے دل کا بسیرا نہیں بنایا، اللہ کے ساتھ اپنی محبت، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق اور اللہ کے ساتھ اپنی محبت اور اپنائیت کے ذکر کو اس طریقے سے اپنے دل کا بسیرا نہیں بنایا، تو یاد رکھیے یہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے شب و روز بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ 15 دن گزر گئے، اندازہ تک بھی نہیں ہو سکا ہے، اور بقیہ دن بھی یوں ہی گزر جائیں گے، مگر اچھے بندے، اللہ کے بندے اور حقیقت میں بندگی کے حقدار وہی ہوا کرتے ہیں جو عنایات کی گھڑیوں کو اور عنایات کی گھڑیوں کے ایک ایک لمحے کو اپنے لیے قیمتی اور لامحدود سعادت والا سمجھتے ہیں، اور سعادت والا سمجھ کر اس کو ضائع کرنے سے گریزاں ہوتے ہیں، اور ہر لمحہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان بابرکت گھڑیوں کو جس قدر ممکن ہو سکے اللہ رب العزت کی عنایات کو کثرت کے ساتھ سمیٹا جائے۔ معزز ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ ہم ہر روز ایک نئے موضوع پر آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہم جس خوبصورت عنوان پر آپ سے بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس کو کس طریقے سے گزارا کرتے تھے، آپ کی سحری کس طرح ہوتی تھی، آپ کی افطاری کس طرح ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن کس طریقے سے گزرتا تھا۔ جب ماہ رمضان المبارک کی راتیں آ جاتی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں ماہ رمضان المبارک میں کس طرح گزرتی تھیں۔ یاد کیجئے وہ آیت قرآنی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر ہو یا غریب ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، غلام ہو یا آقا، کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، ہر طبقہ انسانی سے تعلق رکھنے والے کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایک عظیم رول ماڈل ہے، ایک کامل نمونہ ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے بقیہ شب و روز جس طریقے سے گزارے، ہمیں تو ان ایام میں بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم ہے، اور اگر ہم ان کی پیروی نہیں کرتے تو ہم کبھی دائرہ اسلام میں نہیں آ سکتے۔ دائرہ اسلام میں آنے کی اتھارٹی اور شیورٹی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اسی صورت میں دی ہے کہ ہم اپنے شب و روز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع کے سانچے میں ڈھال لیں۔ معزز ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی رمضان مبارک کی گھڑیاں گزار رہے ہیں۔ ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں تو حقیقتاً یہ لگتا ہے کہ شاید رمضان المبارک آیا ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی مہمان ہمارے درمیان آیا ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گالم گلوچ بھی چلتی نظر آتی ہے، رشوت بھی نظر آتی ہے، سود بھی نظر آتا ہے، چور بازاری بھی نظر آتی ہے، لوٹ مار بھی نظر آتی ہے، چوری بھی نظر آتی ہے، ڈاکہ زنی بھی نظر آتی ہے، جھوٹ بھی اسی طرح دکھائی دے رہا ہے۔ سحری اور افطاری کے اوقات میں بھی
گھروں کے اندر اندھیرے اسی طرح دکھائی دے رہے ہیں۔ بات صرف یہ ہے معزز ناظرین کہ ان قیمتی اوقات کو جو اللہ رب العزت نے اپنی ان بے شمار نعمتوں کو، جو نعمتیں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر کی ہیں، جن کو گننا بھی بندہ مومن کے لیے اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے تم پر اتنی نعمتیں کی ہیں کہ اگر تم انہیں گننا چاہو، ان کو شمار کرنا چاہو، انہیں کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم انہیں گن نہیں سکتے۔ معزز ناظرین، یہ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں یہ بھی ہمارے لیے اللہ رب العزت کے ان بے شمار انعامات میں سے ایک اہم انعام ہے۔ اس انعام یافتہ دنوں کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے گزارا کرتے تھے، آپ کے شب و روز کیا ہوا کرتے تھے، آئیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کے عملی نمونہ سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہم بھی جو بقیہ دن بچ گئے ہیں ان دنوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کے عملی نمونے کے مطابق گزار سکیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ رمضان المبارک کی ابتدا سے ہی قبل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کا انتظار کرنے لگ جایا کرتے تھے۔ ابھی رجب کا مہینہ ہوتا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ جلد ہمیں ماہ رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، ان انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث پاک آئی، طبرانی شریف میں حدیث پاک آئی، مجمع الزوائد میں امام حسمی نے بیان کی، اسی حدیث پاک کو امام بہقی نے بیان کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 2 ماہ پڑے ہوئے ہوتے، ابھی درمیان میں شعبان بھی ہوتا، جیسے ہی رجب کا چاند دیکھتے تو رمضان کا چاند دیکھنے کی دعا فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، عرض کرتے تھے باری تعالیٰ ہمارے لیے رجب اور شعبان کو برکت والا بنا دے اور ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں بھی نصیب فرما۔ اب دیکھیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا عالم کیا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کے ساتھ دلچسپی کا عالم کیا ہے کہ 2 ماہ قبل ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا اہتمام اور اس کا انتظار کرنے لگ جایا کرتے تھے، اور جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تو چاند دیکھ کر خصوصی طور پر دعا فرمایا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث پاک آئی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو دیکھتے، جب رمضان کا چاند آ جاتا تو چاند دیکھتے ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ برکت والا چاند آ گیا ہے، یہ رحمت والا چاند آ گیا ہے، اس چاند کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار خیر و برکت رکھی ہے، اور میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ یعنی چاند کو دیکھ کر آپ برکتوں کی خوشخبری سنایا کرتے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کی خوشخبری سنایا کرتے، اللہ رب العزت کی بے پناہ نوازشات کی خوشخبری سنایا کرتے، اور چاند کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے چاند میں اس اللہ پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے عرض کیا 2 ماہ قبل ہی اس چاند کے انتظار کی دعا کیا کرتے اور اس چاند کو دیکھنے کی خواہش کیا کرتے، اور جو ہی رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تو پھر لوگوں کو خوشخبری سناتے، چاند کو بھی کہتے کہ تو خیر و برکت والا ہے، لوگوں کو بھی بتاتے کہ یہ خیر و برکت والا ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی ابتدا سے قبل شعبان المعظم میں ہی رمضان المبارک کے آنے کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے۔ آپ شعبان المعظم میں ہی کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ پورے سال کے باقی 11 مہینوں میں کسی مہینے میں بھی
آپ اتنی کثرت کے ساتھ نفلی روزے نہیں رکھا کرتے تھے جتنی کثرت کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے. شعبان میں روزہ اس لیے رکھتے, آپ سے پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ آپ شعبان میں کیوں روزے اتنی کثرت سے رکھتے ہیں؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں ماہ رمضان المبارک کی تیاری اور ماہ رمضان المبارک کی آمد کی خوشی میں یہ سارے روزے رکھ رہا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ صرف ماہ شعبان میں ہی کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے. یہ سنن النسائی میں حدیث پاک آئی, طبرانی شریف میں حدیث پاک آئی, امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں یہ حدیث پاک بیان کی, امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں یہ حدیث پاک بیان کی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صرف ماہ رمضان المبارک کے علاوہ اگر کسی مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تو وہ ماہ شعبان المعظم ہوتا, اور اس کی وجہ فقط یہ ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تیار کرتے کہ اگلا مہینہ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے, اگلا مہینہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے, جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے, اور وہ رحمت اور جنت کے دروازے یکم رمضان سے لے کر 30ویں رمضان تک کھلے رہتے ہیں. اور تاجدار کائنات نے فرمایا جو اس کے دنوں کو روزے رکھتا ہے اور اس کی رات میں قیام کرتا ہے, تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان المبارک کی آخری شب آتی ہے تو جس طریقے سے ایک مزدور کو مزدوری کرنے کے بعد اس کی محنت میں اجرت ملتی ہے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر جب بندہ مومن پورا مہینہ روزے رکھتا ہے, راتوں کو قیام کرتا ہے, تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک طرح سے مزدوری کر رہا ہوتا ہے. تو جس طرح دنیا میں مزدوری کرنے والے کو اجرت دی جاتی ہے, پیسہ دیا جاتا ہے, مال اسباب دیے جاتے ہیں, بالکل اللہ رب العزت بھی کسی کی محنت کو رکھتا نہیں ہے. جب وہ سارا مہینہ روزے رکھتا ہے, راتوں کو قیام کرتا ہے, اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھتا ہے, اپنے کان کا روزہ رکھتا ہے, اپنی زبان کا روزہ رکھتا ہے, اپنے جسم کا اور نفسانی خواہشات کا روزہ رکھ لیتا ہے, اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے بچا لیتا ہے, تو تاجدار کائنات نے فرمایا اللہ رب العزت ماہ رمضان المبارک کی آخری رات میں اجرت کے طور پر بندہ مومن کو جنت کی نعمتوں اور جنت کے انعامات سے نواز دیتا ہے, اور وہ ایسے ہو جاتا ہے ماہ رمضان المبارک گزر جانے کے بعد جیسے وہ ابھی ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. معزز ناظرین, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ رمضان المبارک کے آنے کی خوشی اور اہتمام ماہ شعبان المعظم میں ہی فرما دیا کرتے تھے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ صرف شعبان میں ہی آپ پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کے ساتھ روزوں کا اتصال ہو جائے. یعنی آپ پورا مہینہ شعبان بھی روزہ رکھتے اور پھر رمضان المبارک میں بھی پورا مہینہ آپ روزہ رکھا کرتے تھے. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سحری اور افطاری میں آپ کیا استعمال کیا کرتے تھے؟ ہم تو اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. ہم سارا دن روزہ رکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں اب رات جب افطاری کا وقت آئے گا تو ہم نے پتہ نہیں کتنی اپنی انرجی ضائع کر دی ہے اور ہمیں بہت زیادہ کھانا چاہیے. ہم ایک ذہن بنا کے ایک بڑے طریقے سے اور بڑے بھیانک طریقے سے ہم افطاری کے اوقات میں بیٹھتے ہیں اور ہم بے دریغ کھاتے چلے جاتے ہیں. حالانکہ سائنٹیفک ریسرچ بھی یہ کہتی ہے کہ آپ کو ایک دم سے ساری کی ساری چیزیں نہیں کھانی, ٹھہر ٹھہر کے اور تھوڑی چیزیں, اور یہ سٹمک کے لیے روزہ انتہائی مفید چیز ہے. وہ ایک الگ چیپٹر ہے, ہم ادھر نہیں جانا چاہتے, مگر ایک جو بات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنے سے ملتی ہے کہ آپ اپنی سحری اور افطاری کو بھی انتہائی مختصر فرمایا کرتے تھے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ آپ سحری بھی کریں اور افطاری بھی کریں, اس میں اللہ رب العزت نے بے شمار ثواب اور بے شمار برکتیں رکھی ہیں. اب سحری اور افطاری کا حکم تو ہے, مگر کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کھاتے؟
जिस तरीके से हम अपने पेट को सहरी और इफ्तारी के औकात में भर लेते हैं, या ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका क्या थी, जरा सुनिए। हजरत अबू कैस ने हजरत अमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिलाई कि तुम सहरी किया करो, क्योंकि हमारे और अहले किताब के दरमियान फर्क सहरी का है। उनके रोजे में सहरी नहीं होती, उनके रोजे में सिर्फ इफ्तारी होती है। हमारे रोजे में ये है कि हम जब रोजा रखते हैं तो हम सहरी भी करते हैं और इफ्तारी भी करते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी करने की तरगीब दिलाते हुए ही इरशाद फरमाया फ़इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुस्तहरीन। ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस पाक आई। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सहरी करने वालों पर अल्लाह और उसके फरिश्ते अपनी रहमतें नाजिल करते रहते हैं। फिर इसी तरीके से हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी करना ये सरापाए रहमत है, सहरी करना सरापाए बरकत है, सहरी करना सरापाए अजमत है, सहरी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नेमत है। ऐ मेरे उम्मतियों, इस सहरी को तुम तर्क न किया करो। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सहरी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार बरकत रखी है। पूछा गया, या रसूल अल्लाह बरकत से क्या मुराद है? तो बयान किया गया कि बरकत से मुराद बेपनाह सवाब है। आप जितना खाना खाते हैं, जितनी चीजें आप सहरी के औकात में लेते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले में बरकत और बेशुमार सवाब लिखता चला जाता है। अब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज से इफ्तार फरमाया करते थे? हजरत सुलेमान बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, सहरी खजूर से किया करो, खजूर से सहरी किया करो, और क्योंकि खजूर से सहरी करने में बरकत है। फिर ताजदार कायनात ने फरमाया, जब इफ्तारी का वक्त आए तो इफ्तारी की ताजदार कायनात ने फरमाया खजूर से किया करो, खजूर से इफ्तारी करने में बरकत है, और अगर खजूर मुयस्सर न हो तो फिर पानी से इफ्तार किया करो। सहरी के मुताल्लिक भी फरमाया, और इसी तरीके से ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तारी से मुताल्लिक भी फरमाया। खजूर को तरजीह दी है ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और सहरी के औकात में ताजदार कायनात ने फरमाया, मोमिन की बेहतरीन सहरी खजूर है। हम उमूमन देखते हैं कि हमारे खाने के टेबल पर सहरी के औकात में खजूर नहीं होती, इफ्तारी के औकात में मौजूद होती है, वो भी हम मुख्तसर सी रखते हैं। बाकी चीजें हम और बाकी मामलात हमारे और तवज्जो हमारी और ध्यान हमारा और सोचें हमारी बाकी डाइनिंग टेबल पर सजी हुई बकिया चीजों पर होती है। मगर मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप इफ्तारी भी खजूर से या पानी से फरमाया करते थे, और सहरी के औकात आते तो ताजदार कायनात ने फरमाया, बेहतरीन सहरी ये है कि कोई बंदा मोमिन खजूर खा के अपनी सहरी को कर ले। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम भी इरशाद फरमाई कि महदूद हो गई है। आप यूं समझिए कि आटे में नमक के बराबर लोग हैं हमारे माशरे के अंदर जो तरावी को तरजीह देते हैं। तो तरावी और क़यामुल लैल पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से जोर दिया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन क़ाम रमज़ानन ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने माह रमजान मुबारक में बहालत ईमान सवाब की नीयत से रातों को कयाम किया, नमाज तरावी अदा की, जायद नवाफिल अदा किए, तो ताजदार कायनात ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके साबिक़ा सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। फिर इसी तरीके से ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमजान मुबारक में रातों को कयाम करना, अल्लाह के हुजूर खड़े होना, इसकी तरजीह और अहमियत को बयान करते हुए ताजदार कायनात ने ही फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आपने फरमाया, जिस शख्स ने हालत ईमान में सवाब की नीयत से रमजान के रोजे रखे और रातों को कयाम किया, तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ رب العزت اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ عبادت، کثرت کے ساتھ تسبیح و تحلیل، کثرت کے ساتھ ذکر اذکار، کثرت کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، سبحان اللہ کی صدا بلند کرنا، اللہ اکبر کی صدا بلند کرنا، الحمدللہ کی صدا بلند کرنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرنا، کثرت کے ساتھ اللہ کی حضور جھک کر عجز اور انکساری کا پیکر بن کر اس سے دعائیں مانگنا، ان کو ترجیح دیتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی۔ تاجدار کائنات نے فرمایا اللہ رب العزت اس شخص کو جہنم کی آگ میں ڈال دے، جہنم کی آگ میں ڈال دے جو رمضان المبارک کو پائے اور کثرت عبادت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی اپنے مولا سے نہ کروا لے۔ اسی طریقے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان شد مزرہ ثم لم یأت فراشہ حتی ینسلخ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک شروع ہو جاتا تو تاجدار کائنات اپنی کمر بند کس لیتے اور پھر آپ اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے تھے یہاں تک کہ ماہ رمضان المبارک مکمل ہو جاتا۔ یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ آپ پر ماہ رمضان المبارک کی ہر رات بستر پر تشریف نہ لاتے بلکہ ساری رات پہلے نماز تراویح ادا فرماتے، پھر کثرت کے ساتھ نوافل ادا فرماتے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اللہ کے حضور دعائیں کرتے اور اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے۔ یہ شب و روز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ رمضان المبارک میں ہوا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہی فرماتی ہیں کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ماہ رمضان المبارک آ جاتا تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ نمازوں کے اندر مزید کثرت فرما دیتے اور اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کر گڑ گڑا کر کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ معزز ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اس کی راتوں کو کثرت کے ساتھ عبادت کی تبلیغ کرتے ہوئے، ترویج کرتے ہوئے اور دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیوں، یاد رکھو ماہ رمضان المبارک کی ہر رات میں ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مال طلب کرنے والا میں اسے مال عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے توبہ مانگنے والا میں اسے توبہ عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال مانگنے والا میں اسے ہر سوال کے بدلے میں عطا کر دوں۔ فرمایا تاجدار کائنات نے کہ میرے امتیوں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کیا کرو، اس کے حضور عجز اور انکساری کا پیکر بن کر مانگا کرو۔ رمضان المبارک کی ہر رات میں دینے والا ندا دیتا رہتا ہے۔ اب معزز ناظرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان گھڑیوں کو اپنے لیے غنیمت سمجھا جائے، ان گھڑیوں کو اپنے لیے عملی طور پر ببرکت سمجھا جائے، جس کے بدلے میں اللہ رب العزت ہمیں اپنے انعامات سے نوازتا چلا جائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا ہے اور اس ماہ میں اللہ رب العزت سے کچھ بھی مانگنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کے اندر ہر مانگنے والے کی مراد کو پورا کرتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت کی عنایات، اللہ رب العزت کے انعامات اور تاجدار کائنات کے ایک ایک عمل سے انعامات کی بارش، آپ کے ایک ایک فرمان سے انعامات کی بارش آتی چلی جا رہی ہے۔ اب اس ماہ مقدس کے اندر اگر ہم پھر بھی اپنا دامن طلب اللہ کے حضور نہ جھکائیں، اپنا دامن طلب اللہ کی بارگاہ میں لے کر نہ جائیں، اپنی عاجزی اور انکساری اللہ کے حضور نہ دکھائیں، تو پھر ہم سے بڑا
बदनसीब कोई नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह की रहमत निछावर हो रही है और हम उसे ज़ाया करने वालों में से होंगे। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुकद्दस में कसरत के साथ, क़याम के साथ साथ कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। इस माह मुकद्दस में एक मर्तबा तिलावत कुरान मजीद आप नमाज तरावी में मुकम्मल फरमाते और उसके साथ दिन के औकात में आप पूरे कुरान मजीद का दौर किया करते थे। और ये दौर किसी सहाबी के साथ नहीं करते थे, बल्कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आते और उनके साथ ताजदार कायनात दौर फरमाया करते। और जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी साल, आप ज़ाहिरी जिंदगी का आखिरी साल आया, तो उस साल ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमजान मुबारक में 2 मरतबा हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद का दौर फरमाया। और ताजदार कायनात ने फरमाया, ये वो महीना है, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये वो महीना है जिस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को नाजिल किया है। लिहाजा इस माह मुकद्दस में कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत की जाए। याद रखो, जिस घर में तिलावत नहीं होती, जिस जगह पे कुरान मजीद की तिलावत नहीं होती, ताजदार कायनात ने फरमाया वो वीरान कब्रिस्तान की तरह घर होता है। और जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत की जाए, जिस जगह पर कुरान मजीद की तिलावत की जाए, वहां पर मलाइका का नुज़ूल होता है, वहां पर रहमतें निछावर होती हैं और एक एक हर्फ पढ़ने के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10-10 नेकियां अता करता चला जाता है। वो घर आसमान वालों के लिए मीनारा नूर बन जाता है। वो जगह इस तरीके से अहले आसमान को रोशन दिखाई देती है जिस तरीके से अहले जमीन को आसमान पर चांद चमकता हुआ दिखाई देता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर हम अपने दिल के घर में रोशनी चाहते हैं, इस सर से पांव तक एक एक जर्रे के अंदर अल्लाह के नूर की तजल्लियात को चाहते हैं, अगर हम अपने जाहिरी घरों में, अगर हम अपने मुआशरे के अंदर अमन, मोहब्बत, सुकून, रिवायत, रवादारी और बर्दाश्त और सब्र के कल्चर को आम करना चाहते हैं, इन सारी अखलाकियात का नूर अगर हम तलब करना चाहते हैं, तो फिर माह रमजान मुबारक की घड़ियों में बिलखुसूस और आम दिनों में बिलउमूम हमें कसरत तिलावत कुरान मजीद पर तवज्जो देना होगी। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ माह रमजान मुबारक में रोजों के साथ साथ नवाफिल इबादत के साथ साथ कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुकद्दस में तहज्जुद की नमाज भी अदा फरमाया करते थे। तहज्जुद की नमाज अदा करना तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम जिंदगी में भी मामूल था, लेकिन इस माह मुकद्दस के अंदर आकर आप और एहतमाम के साथ ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के नवाफिल अदा फरमाया करते थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में आपके तहज्जुद के इनाम को कुछ यूं बयान किया ना, फरमाया व मिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, कि ये नमाज तहज्जुद आपके लिए नफल है, आपके लिए जायद इबादत है। जब आप नमाज तहज्जुद अदा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अन करीब हम आपको मुकाम महमूद अता करेंगे। वो मुकाम महमूद क्या है, इस पर हम इंशाअल्लाह एक अलग प्रोग्राम भी करेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शफाअत का परवाना, अपनी उम्मत की बख्शिश का परवाना और कयामत का सारा मंजरनामा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दिया है। इसलिए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ नमाज तहज्जुद अदा फरमाया करते और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, तुम पर रात का कयाम यानी तहज्जुद नमाज अदा करना माह रमजान मुबारक की घड़ियों में लाजिम है, क्योंकि तुमसे पहले जितने भी सालिहीन आते थे, पहले भी जितने अंबिया आते थे, औलिया आते थे, अल्लाह वाले आते थे, सबका मामूल ये होता था कि वो कसरत के साथ नमाज तहज्जुद अदा किया करते थे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के बरगुज़ीदा लोग वो हैं
اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تہجد خود بھی ادا فرماتے اور تہجد ادا کرنے کی کثرت کے ساتھ تعلیم دے رہے ہیں. اور تاجدار کائنات فرمایا میری امت کے اگر برگزیدہ بندوں کو تم جاننا چاہو، اللہ والوں کو جاننا چاہو، صالحین کو جاننا چاہو، حقیقی ہدایت والے جاننا چاہو، اور ان لوگوں کو جاننا چاہو جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ جو انعمت علیہم جن پر اللہ کے انعامات اترے ہوئے ہیں، جو اللہ کے حقیقی معنوں میں برگزیدہ ہیں، ان بندوں کو اگر تم جاننا چاہو کہ وہ کون ہیں تو تاجدار کائنات نے فرمایا وہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور کثرت کے ساتھ نماز تہجد اور نوافل ادا کرتے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید نے بھی نماز تہجد اور نوافل زائد نوافل پڑھنے پر ترجیح دی اور فرمایا تھا اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ نفس کی سختی کو روندنا یہ صرف اور صرف رات کے اٹھنے کے باعث ممکن ہے. راتوں کو اٹھ کر اگر ہم اللہ کے حضور اللہ کی رضا کی خاطر بندگی کے اظہار کی خاطر ہم نوافل ادا کرتے ہیں تو نفسانی خواہشات مرتی چلی جاتی ہیں، دل کی اچاٹ نگری آباد ہوتی چلی جاتی ہے، شیطان اپنی رسیوں کو کھولتا چلا جاتا ہے اور شیطان بندے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ رب العزت کے انعامات اور اس کی عنایات بصیرہ کرتی چلی جاتی ہیں. معزز ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی انسان ماہ رمضان المبارک کی گھڑیوں میں عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ فاتحہ کے بعد 20 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 20 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حبیب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں 2 محل بنا دے گا جنہیں اہل جنت بھی مشاہدہ کیا کریں گے کہ واہ کتنا خوبصورت مکان اور محل اللہ رب العزت نے تمہیں وہ 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بدلے میں عطا فرمایا ہے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کثرت کے ساتھ یہ ہوا کرتا کہ آپ رات کو عبادت کرتے تھے، آپ رات کو عبادت کرتے تھے. ہماری ماہ رمضان المبارک کی راتیں عبادت میں نہیں گزرتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دن کے سارے کام ہم وقت سے پہلے اور جلدی کر کے گھر آ گئے ہیں تو اب گھر آ کے ہم پھر ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہم ڈرامے دیکھتے ہیں اور ٹی وی پر اپنا وقت برباد کرتے ہیں. ان چیزوں سے دور ہو کر اللہ کے قرآن کی طرف آنا ہوگا، حضور کی سنت اور سیرت کی طرف آنا ہوگا، حضور کی احادیث کو پڑھنا ہوگا اور دینی اسلامی پروگرام سے اپنے علم میں اضافے کے لیے کوشش کرنا ہوگی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس ماہ مقدس کے اندر کثرت کے ساتھ سخاوت کیا کرتے تھے. آپ کے در دولت سے تو کوئی خالی نہ جایا کرتا تھا. وہ کیا خوبصورت ایک واقعہ ہے اور پھر اس کے بعد ہم اپنے اختتام کی طرف چلے جائیں گے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خلیفہ وہ جو حاتم طائی تھا، حاتم طائی کا پوتا آپ کے پاس آ کے کہنے لگا کہ میرا دادا تو آپ کے نانا سے کہیں زیادہ سخی تھا. انہوں نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا میرے دادا کے گھر کے 7 دروازے تھے، 7 دروازے تھے. جو پہلے دروازے سے لے لیتا اسے دوسرے دروازے سے وہ آتا لینے کے لیے اس کو دوسرے دروازے سے بھی مل جاتا تھا. وہ تیسرے دروازے پر آتا اس کو تیسرے دروازے سے بھی مل جاتا، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں 7 دروازوں سے وہ لے کے جاتا. میرا دادا منع نہیں کرتا تھا، میرا دادا بہت سخی تھا. جبکہ آپ کے نانا کے گھر کا تو ایک ہی دروازہ ہے، اس سے تو لہذا میرا دادا سخی اور آپ کا نانا سخی نہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا
کہنے والے، اپنے دادا کی سخاوت کو بیان کرنے والے، سن، تمہارے دادا کے گھر کے 7 دروازے تھے، جو پہلے سے لے لیتا اسے دوسرے سے بھی مانگنے کی ضرورت رہتی، جو دوسرے سے مانگ لیتا پھر اسے تیسرے سے بھی مانگنے کی ضرورت رہتی، چوتھے، 5ویں، چھٹے، 7ویں، وہ 7 سے لے کے چلا جاتا، اس کا دامن طلب بھرتا نہیں تھا، اگلے دن وہ پھر لینے کے لیے آ جاتا، پھر وہ 7 سے لے جاتا، پھر مانگنے کے لیے آ جاتا۔ تاجدار کائنات کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے حاتم طائی کے پوتے، بات صرف یہ ہے کہ تمہارے دادا کے 7 دروازے، مگر پھر دامن طلب بھرتا نہیں، اور میرے نانا کے گھر کا ایک ہی دروازہ ہے، اس سے کوئی زندگی میں ایک مرتبہ لے لے، پھر ساری زندگی اس کو دوبارہ مانگنے کی حاجت نہیں رہتی۔ معزز ناظرین، آپ کی سخاوت عام دنوں میں یہ ہوا کرتی تھی کہ ایک روز 90,000 درہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے گئے۔ 90,000 درہم آپ نے ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے سارے اہل مدینہ کے اندر تقسیم فرما دیے۔ جب سارے اہل مدینہ میں تقسیم کر دیے تو اینڈ پر جب سب کچھ تقسیم ہو گیا، ایک شخص آ گیا اور آ کر کہنے لگا، یہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ مجھے بھی چاہیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اسے بھی یہ نہیں فرمایا کہ اب تو ختم ہو گئے، تقسیم ہو گئے، فرمایا جاؤ بازار میں جو تیرا دل چاہتا ہے لے لو، اس کی قیمت بعد میں محمد اپنی جیب سے ادا کر دوں گا۔ تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا گیا ہو، آپ سے کوئی سوال کیا گیا ہو اور آپ نے عطا نہ فرما دیا ہو۔ لیکن یہ تو تھا عام دنوں میں، اور جب ماہ رمضان المبارک آ جاتا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، جب جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے پاس آیا کرتے تو آپ کی سخاوت کا مقابلہ تیز ہوا بھی نہ کر سکتی تھی، اور کثرت کے ساتھ جبرائیل امین علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماہ رمضان المبارک میں آیا کرتے تھے۔ رمضان مبارک میں آپ کی سخاوت کا مقابلہ تیز ہوا بھی نہ کر سکتی تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، ضرورت مندوں کی، حاجت مندوں کی کثرت کے ساتھ مدد کیا کرتے تھے۔ یہ صدقہ فطر بھی یہی سے آیا۔ زکوٰۃ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کرنے کا حکم فرمایا، اور پھر تاجدار کائنات جب اس ماہ مقدس کا آخری عشرہ آ جاتا تو اس میں آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی معمول یہ تھا کہ آپ 10 دن اللہ کی رضا کی خاطر اعتکاف فرمایا کرتے، اور جب تاجدار کائنات کا آخری رمضان المبارک ظاہری زندگی کا آیا تو آپ نے 10 کی بجائے 20 دن آپ نے اعتکاف فرمایا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو انسان 10 دن اللہ کی رضا کی خاطر مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کو 2 حج مقبول اور 2 عمروں کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تاجدار کائنات نے تو یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص 1 دن کا اعتکاف کر لے مسجد میں بیٹھ کر تو اللہ رب العزت اس کو اور دوزخ کو اتنا دور کر دیتا ہے، اتنا دور کر دیتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، صرف 1 دن کے اعتکاف۔ اور جو بندہ 10 دن اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے در پر آ کر بیٹھ جائے تو اللہ رب العزت کی عنایات اور انعامات کا عالم کیا ہوگا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اہل مکہ کا بھی یہی حال ہوتا، اہل مدینہ کا بھی یہی حال ہوتا۔ وہ کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، ماہ رمضان المبارک کی راتوں کو اپنے لیے بہت بڑا انعام سمجھا کرتے تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اہل مکہ کس طریقے سے ماہ رمضان مبارک کے اوقات کو گزارتے، فرمایا روایات میں آتا ہے کہ جب رات کو اہل مکہ تراویح کا وقت آتا تو 4 رکعت نماز تراویح ادا کرتے۔ 4 رکعت نماز تراویح ادا کرنے کے بعد وہ پورے خانہ کعبہ کا طواف کرتے، 7 چکر لگاتے، پھر اینڈ پر مقام ابراہیم پہ پہنچ کر 2 نفل ادا کرتے۔ اس
اس کے بعد اگلی 4 رکعت نماز تراویح ادا کرتے، پھر یہی عمل کرتے، پھر نفل پڑھتے، پھر 4 رکعت، یوں 20 رکعت نماز کو مکمل کیا کرتے تھے۔ اہل مدینہ کا بھی یہی حال ہوا کرتا تھا۔ امام مالک بیان کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ اہل مدینہ ہر 4 رکعت کے بعد کلمات تسبیح بیان کرتے، استغفار پڑھتے، اور اس کے بعد وہ نماز تراویح کی 20 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد 16 رکعت نفل اور ایکسٹرا پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے حضور عبادت کا یہ حال تھا۔ معزز ناظرین، اسلام کی ساری تاریخ کثرت عبادت اور اس ماہ مقدس کے خاص اہتمام سے بھری پڑی ہے۔ کل اولیاء کی، کل صوفیاء کی، کل علماء کی، محدثین کی، مجتہدین کی، مجددین کی، صوفیاء کی، اتقیاء کی، نوکابا کی، کلندروں کی اور اقطاب اور غوث اور کتب کی، ہر ایک کی یہی تعلیم رہی ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کو منانے کی کوشش کی جائے، دنیا کے معاملات کو ترک کیا جائے، ان سے نکل کر اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکایا جائے، تاکہ تاجدار کائنات کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بے شمار انعامات کو اپنی ذات کے اندر سمویا اور بسایا جائے، جس کے نتیجے میں انسان اللہ رب العزت کا کثرت کے ساتھ انعام یافتہ بندوں میں اپنا حق سمجھ سکے اور اللہ رب العزت کے انعامات کا مستحق ہو سکے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہمیں اپنی عبادت اور اپنے آپ کو منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان گھڑیوں کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اپنے ہوسٹ محمد انعام مصطفی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔